سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت ودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک گھروں میں سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ جو کہ بکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سب جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ سب سے پہلا مظہر محبت ہے جو پاکیزہ محبتوں کو یاد رکھنے اور ان پاک محبتوں کے ذریعے دلوں کو پاک کر کے انہیں برکتوں والا ہدایت یافتہ دل بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ کو مظہر محبت بنا کر ساری امت مسلمہ پر اس کا حج فرض کر دیا، تاکہ امت کو کھوئی ہوئی محبتیں یاد رہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ حقیقت ہے کہ بیدار دل کو حج جس تیزی کے ساتھ پاکیزہ محبتوں کا اسیر بنا کر پاک کرتا ہے، کوئی اور عبادت اس تیزی کے ساتھ پاکیزہ نہیں بناتی۔ جب حاجی بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ہزاروں سال کی لازوال اور پاکیزہ محبتیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ عالم وجد میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جو میری کیفیات ہیں یہ باطن میں تو تھیں، اب ظاہر میں اس کی مینیفیسٹیشن چاہتی ہیں، کوئی مظہر چاہتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اپنی ان محبتوں کا اظہار کرتا ہے، کبھی گھومتا ہے، کبھی چمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے حقیقت منتظر نظر آ، کبھی نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حج جس طرح کچھ مقامات کا نام ہے، اسی طرح وہ کچھ شخصیات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جو شخصیات جڑی ہوئی ہیں ان شخصیات کی فکر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ان شخصیات کی فکر انسان کے پاس نہ آئے تو پھر یہ صرف اس کی ایک فزیکل مومنٹ تو رہ سکتی ہے، لیکن جو اس کا اسپرچل بینیفٹ اور روحانی جو اس کو فائدہ مل رہا ہے وہ فائدہ اس کو میسر نہیں آ سکتا۔ جب انسان ان مقامات پر پہنچتا ہے تو بیت اللہ میں پہنچتے ہی اسے جس ذات کا سب سے پہلے تصور آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور ریلیو ہوتا ہے، مضبوطی آتی ہے، اور پھر اس تعلق کا ذریعہ بننے والی شخصیت جناب ابراہیم علیہ السلام کا خیال اسے آتا ہے، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے خیال کے ساتھ ساتھ ہی اسے جب زمزم کی طرف آتا ہے تو جناب اسماعیل علیہ السلام کا خیال آ جاتا ہے، اور پھر جو ہی وہ صفا اور مروہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اسے جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا خیال آتا ہے۔ گویا کہ جب تک وہ مطاف کے اندر ہے اس کے اندر جذبہ، اس کا اخلاص، وہ اس میں فکر، وہ فکر ابراہیمی ہونی چاہیے۔ اور جب وہ زمزم کی طرف آیا ہے تو پیاس میں جو تڑپ ہے اور اس تڑپ میں جو یاد خدا ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام بنی ہونی چاہیے۔ اور جب وہ سعی کے لیے صفا اور مروہ کی طرف جاتا ہے تو وہاں
وہاں جو اس کا خیال ہے وہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی وہ تڑپ اور وہ جذبہ اور ولولہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر جو توکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، تب یہ فزیکل مومنٹ، یہ بظاہراً جو ارکان ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ باطنی روحانیت اور فیضان اس کو عطا کرتے ہیں۔ ذرا جب اس مرحلے پر ہم پہنچتے ہیں تو قرآن مجید، فرقان حمید اس سارے واقعے کی منظر کشی کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر 37 ہے۔ ہم اسی کے دائرے میں اپنی گفتگو کو لے کے چلیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو یہاں اس مقام پر ٹھہرایا، اور ٹھہرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس کی زینت میں بنا دیا گیا۔ ارشاد ربانی ان دعاؤں کے نقل میں ہے کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت، جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت میں نے بسا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے پاکیزہ گھر کے پاس۔ اور پھر عرض کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ پھر عرض کیا فجعل افئدۃ من الناس، تو بنا دے لوگوں کے دلوں کو، کر دے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل، تہوی الیہم، اور یہ میلان ایسا ہو کہ ان کے اندر کشش پیدا ہو جائے۔ جس طرح مقناطیس کے اندر کشش ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو اس کے اندر کشش ہو کہ جن کے سینوں میں تیری تڑپ ہے وہ لپک کے اس کی طرف آ جائے، چمٹ جائے اس کے ساتھ۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اس امید پر کہ وہ شکر گزار ہو جائے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ۔ اب ذرا اس کے پیچھے جو فلسفی ہے، جو پورا واقعے کے اسباب ہے، پس منظر ہے، اس کی طرف چلیے۔ یہ دعا نہیں ہے صرف، بلکہ یہ سیولائزیشن بلڈنگ ہے، ایک پوری جو تہذیبی تعمیر کی بنیادیں ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس میں ذکر فرما دی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ تہذیب سازی کا جو قرآنی ماڈل جناب ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے وہ کیسا منفرد ہے کہ اپنے شیرخوار بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو جب لے کر یہاں پہنچتے ہیں تو یہ مکہ، ذرا سینیریو دیکھیں کیا ہے۔ مکہ تو ریگستان ہے، اور ایسا ریگستان ہے کہ جہاں پانی کا چشمہ موجود نہیں ہے، اور جس مقام پر چھوڑا ہے وہاں کوئی آثار زندگی کی تابندگی بھی موجود نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بالکل بے نیاز تھے۔ لگژری کا تو تصور ہی نہیں، نو لگژری، بلکہ نو نیسیسری آف لائف، ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، بلکہ مائکرو لیول پہ جو نیسیسری آف لائف ہے، جو بالکل بنیادی ابتدائی ضرورت ہے، وہ پانی ہے۔ یہاں تو پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر انسان جب اپنی اولاد کو کسی جگہ بساتا ہے تو اسے سب سے زیادہ خیال کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اسے اس جگہ اس وجہ سے بسا رہا ہوں کہ اس کا فیوچر بہتر ہو جائے، مستقبل بہتر ہو جائے۔ تو جہاں بیسک نیسیسٹی آف لائف مائکرو لیول پر بھی موجود نہ ہو، وہاں فیوچر کیسے بہتر ہوگا؟ بلا تشبیہ و تمثیل، ہم میں سے بہت سارے لوگ گاؤں چھوڑ کے شہر کی زندگی اختیار کرتے ہیں
میٹروپولیٹن سٹیز میں آتے ہیں، کیوں؟ انہیں ہوتا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اور کچھ شہر کو بھی چھوڑ کر لگژری لائف کو لیتے ہیں، گولڈ سٹینڈرڈ لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو نیکسٹ لائف ہے جس کا تعلق ان کے رشتوں کے ساتھ ہے، ذرا اچھی سوسائٹی میں چلے جائیں گے تو رشتے اچھے ہو جائیں گے، پھر بھی مستقبل کی بہتری. سوال یہ ہے، ریشنل بن کر، تعقل پسند بن کر مجھے اور آپ سے سوال اپنے آپ سے بھی کرنا ہے، اور جواب جناب ابراہیم کی سیرت سے لینا ہے کہ جناب ابراہیم جس جگہ اپنی اولاد کو ٹھہرا رہے ہیں، لگژری بھی نہیں ہے، ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور مستقبل بھی نہیں نظر آ رہا کہ یہاں کوئی آبادی ہو جائے گی، بہت کچھ ایسا ہو جائے گا، ظاہری کچھ اسباب اس کے موجود نہیں ہیں، تو آخر کیا چیز تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کھڑا کیا؟ تو حضرت امام جعفر آپ نے جواب دیا، فرمایا ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کے ساتھ تعلق اور ایک اللہ پر توکل. اور یہ تعلق باللہ اور توکل علی اللہ، اس کی ابتدا تھی کہ جملہ پہلا کیا تھا؟ ربنا، اے ہمارے رب. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ ربنا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اے ہماری ضروریات زندگی کو بغیر اسباب کے پورا فرمانے والے، بغیر اسباب کے، وداؤٹ دا مٹیریل نیسیسریز، جو مٹیریل پروسیس ہے اس کے بغیر ہماری نیسیسری آف لائف کو پورا فرمانے والے ہیں ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر توکل تھا. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دونوں موجود تھے تو نتیجہ کیا نکلا؟ رب تعالیٰ نے اس کا فیضان جناب اسماعیل کو بھی عطا فرمایا، اماں ہاجرہ کو بھی عطا فرمایا، اور اس صحرا کو جنت بنا دیا ہے. اب سوال یہ ہے، سبق یہ ہے، لیٹس ہم آتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر، اپنے محاسبے پر. ہماری زندگی میں خصوصاً اس کمیونٹی میں، اور ایک سٹینڈرڈ گولڈ لیونگ سٹینڈرڈ میں رہنے والا شخص، اس کے پاس تو لگژری لائف بھی ہے، اس کے پاس نیسیسری تو دور کی بات، وہ تو اپنی ڈیزائرز کو بھی ایز سون ایز پاسبل، جیسے وہ چاہے وہ اسے بہت جلد حاصل کر لیتا ہے. اس کے پاس اس میٹریلسٹک ہو کر، میٹریلزم کے مادی سارے وسائل بھی موجود ہیں، سب کچھ بے انتہا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی ہے، بے سکونی ہے، بے ترتیبی ہے، اور افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، انسرٹینٹی کا شکار ہے پوری زندگی. اس میں ہم سب مبتلا ہیں. کیا وجہ ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہے اور اللہ پر توکل بھی کمزور ہے. جب سب کچھ ہو اور اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہو جائے تو پھر چیزیں اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہیں. ان کا ظاہر تو ہوتا ہے لیکن باطنی تسکین نہیں ہوتی. دسترخوان سجے ہیں لیکن مل کے بیٹھ کے کھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر بیٹھ جاتے ہیں تو باہم دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، جتنے بڑھتے ہیں اتنے بکھر جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ شاید اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہمارا کمزور ہوا. وہ انڈیویجولی دیکھ لیں، وہ ہم کلیکٹیولی دیکھ لیں، وہ ہم اسٹیٹ کے لیول پہ دیکھ لیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب ظاہری مادی اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے والے اسباب پر توکل کر بیٹھے تو نتیجہ یہ ہے کہ بظاہراً جتنا مرضی انسان نعرہ لگا لے میں ترقی کر رہا ہوں، تو یہ سوائے ریزنگ سلوگن کے، ایک بہتے ہوئے نعرے کے، ایک دل کو جھوٹی تسلی دینے کے کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ دن بدن تنزلی ہے، بے سکونی ہے، بے ترتیبی ہے، پریشانی ہے. حل کیا ہے؟ کہ پلٹیے اللہ کی طرف اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، چونکہ وہ کہتا ہے
واللہ خیر الرازقین. جب سب دروازے بند ہو جائیں تو جو ان راستوں سے عطا فرماتا ہے وہی اللہ رزاق ہے. سب اسباب جب معطل ہو جائیں اور اس کی عملی تصویر تمہیں حج کا پیغام دیتا ہے. پھر دوسرا پہلو کہ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ یہ توکل کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ جو کنیکشن ہے ٹرسٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی اسی دعا کے اندر سکھا دیا، چونکہ یہ پورا اسلامی تہذیب سازی کا ماڈل ہے. کہا اگر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو اور اللہ پر توکل ٹرسٹ کو بڑھانا چاہتے ہو تو وہ راستہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں. ان بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے قریب، یعنی اللہ کے گھر سے جڑ جاؤ گے تو اللہ سے تعلق بھی جڑ جائے گا اور اللہ پر توکل بھی مل جائے گا. آج جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حج کے بارے میں پڑھنے والوں ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام زیرو ریسورس انوائرمنٹ، کچھ بھی موجود نہیں ہے، لیکن وہاں چھوڑ کے جہاں جا رہے ہیں وہاں اللہ کا گھر موجود ہے. اب جب اللہ کا گھر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا فیضان موجود ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹنے لگے تو اماں ہاجرہ نے ایک نگاہ کعبۃ اللہ پہ ڈالی، دوسرا سوال اپنے سرتاج سے کیا، آپ خود سے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب آیا اللہ کا حکم ہے. بس اتنی بات جناب ابراہیم چل پڑے. اماں ہاجرہ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. مفسرین فرماتے ہیں سبب کیا ہے؟ کہا صحبت ابراہیمی کا فیضان جناب ہاجرہ میں آیا اور ان کا قلب کہہ رہا تھا جو خدا بسا رہا ہے وہ سارے اسباب بھی پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا اور توکل بھی جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا جناب ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے. اب یہ جو سارا پروسیس تھا اس سے گزرنا تو جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے تھا، لیکن جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جب وہ توکل آیا تو پھر اس توکل کا یہ نتیجہ نکلا کہ رب تعالیٰ نے جناب اسماعیل کو بھی فیضان بخشا کہ ایک طویل عرصے کے بعد باپ جب بیٹے کے پاس پلٹ کے واپس آتا ہے تو ایک نیا امتحان ہے اور کہا جا رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں تو تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو ففعل ما تؤمر، مجھے نہ دیکھیے حکم خدا کو دیکھیے، کیونکہ تعلق مضبوط ہو گیا. اب سبق کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی اچھی ہو جائے تو کیا ہم نے ان کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑا ہے، اللہ والوں سے جوڑا ہے؟ آج ویسٹ یہی تو چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے گھر سے بھی کٹ جائے اور اللہ والوں سے بھی کٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کو بھی کنٹروورشل بنا دیا اور پھر اللہ والوں کے بارے میں بھی کنٹروورسی پھیلا دی، تنازع پھیلا دیا. ہم کہنے لگے مسجد نماز ہی پڑھنی ہے نا، میں گھر پڑھ لوں گا. ہم شخصیات ان کے ادب سے خالی ہو گئے، ان کی فکر ہمارے اندر موجود نہ رہی. دیکھیے یہ اس درجہ کو سمجھیے ذرا، گھر میں بھی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن جب اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو قدم قدم پہ بندہ ہلکا ہوتا ہے، درجہ بڑھتا ہے، ذہنی استعداد بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سٹیٹس وہ چل زمین پہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے فرشتے اس پر رشک فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی نیکیوں کے رجسٹر بڑھے جا رہے ہیں. جو ہی وہ اللہ کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو قلب کی کیفیات بدل جاتی ہیں. آپ سب اس بات کو جانتے ہیں. آپ جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی اگر اپنے دل کا محاسبہ کریں تو جب تک مسجد سے باہر تھے تو شاید دل دنیا میں موجود تھا، لیکن جو ہی مسجد میں آئے تو اب دل میں سے دنیا نکل گئی. اب تصور کیا ہے؟ جو بات ہو رہی ہے، جس خدا کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اب تصور. پھر اگر کچھ رہ بھی جائے تو جو ہی سر سجدے میں رکھتا ہے رب سارے بوجھوں کو دور کر کے اپنی انوار کی تجلیات اسے عطا فرما دیتا ہے. ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے،
ہماری نیکسٹ جنریشن کا تعلق مسجد کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے، تو جب مسجد سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو بتائیے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ اور پھر مسجد کے ساتھ ساتھ جو مسجد تو ایک کمیونٹی ہب ہے، وہ تو حقیقی معنوں میں اسپرچل ٹریننگ سینٹر ہے، جو انسان کی جو فزیکل کے ساتھ ساتھ جو اسپرچل ڈیزیزز ہیں ان پر آگہی فراہم کرتی ہے، ہمیں بالیدگی دیتی ہے، بندگی کے اسلوب سکھاتی ہے، ہماری تعلیم و تربیت کا پورا اہتمام کرتی ہے، اور اس اہتمام کے لیے شخصیت چاہیے۔ تو ہمیں ان شخصیات کے بارے میں بھی، ان شخصیات کو یا تو متنازع کر دیا جاتا ہے یا ان شخصیات کے بارے میں ہمیں ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے اور اللہ والوں سے مضبوط رہے گا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جناب اسماعیل کی فکر کی طرف تصور کر کے کہا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ دوسرا۔ اب مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ ہمیں چاہیے بھی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب اپنی اولاد کو بسائیں، خود بھی بسیں، خود بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب نہ رہے اور اللہ والوں کے قریب نہ رہے تو پھر بظاہراً علم بھی لینے کے لیے کیوں نہ گئے تو دل نور الہی سے خالی ہو جائے گا۔ آج میری اور آپ کی نیکسٹ جنریشن زی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہر مادی مٹیریل اعتبار سے ہماری بہت ترقی ہو رہی ہے، لیکن سوچئے ایمان کی تنزلی نہیں ہو رہی۔ جو ایمان کی مضبوطی آپ کے پاس ہے، کیا آپ کی اولاد کے پاس ہے؟ وہ اولاد جسے اللہ کے گھر سے دور کیا، اس کی فکر اسے نہیں ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کی فکر ڈال دی، اسکول اور کالج کی ڈال دی، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن اس کی تناظر میں اللہ کے گھر سے کٹ جانا، اس پہلو پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ لینے تو علم جاتے ہیں لیکن پلٹ کے وہی ریشنلسٹ بن جاتا ہے، وہی ایتھیسٹ بن جاتا ہے، سوال کرتا ہے ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، توکل تو دور کی بات، وہ کہتا ہے میں تو عقل پسند ہوں، ہر چیز کو دیکھ کے مانتا ہوں، لاجیکل آدمی بن چکا ہوں، خدا کہاں ہے دکھاؤ تو صحیح، جو نظر نہ آئے میں اسے کیسے خدا مان لوں؟ ارے بے وقوف، عقل پہ چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، وہ جو عقل میں آئے، جو خدا ہی نہ رہے جو عقل میں آ جائے۔ فرعون نے یہی بات تو کی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، کہا جا کے اس کو پیغام دو، تو فرعون کے پاس جا کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دونوں رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ریشنلسٹ تھا اس دور کا، اور اس نے ایک تعقل پسندہ اور لاجیکلی پہلو میں کہا، سوال کیا وما رب العالمین، اور اس کے اندر پہلو کیا تھا؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا تجھے رسول تو بعد میں مانوں گا، پہلے یہ بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ جب میں اسے نہیں مانتا تو تجھے رسول کیسے مانوں؟ جو مسجد کے ساتھ تعلق نہیں کمزور کر لے گا، جو اہل اللہ سے تعلق کمزور کر لے گا، وہ کمزور کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق خدا سے کمزور ہو گیا۔ یہ کہنے لگا ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ اور یہاں ما ایو شئین کے معنی میں یعنی تعقل پسند ریشنلسٹ حقیقت خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ بتاؤ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب۔ اب سوال اس کا تھا ما رب العالمین، حقیقت ربانی کے بارے میں، جواب دیا صفات ربانی سے۔ تو وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا میرا سوال کیا ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عقل میں ٹھوکر لگائی اور کہا ما رب العالمین کہنے والے، خدا وہ ہے جو عقل میں آتا نہیں، اس کی حقیقت تک رسائی نہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے صفات میں آنا پڑتا ہے۔ رب السماوات والارض، جس زمین پہ کھڑا ہے ذرا نگاہ اٹھا، آسمان سامنے نظر آ رہا ہے، تو بتا اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جیسی عقل تھی اس کے مطابق اس کو ٹھوکر لگائی اور بتایا کہ حقیقت خداوندی تک رسائی عقل کی نہیں ہو سکتی۔ تعقل پسند یا ریشنلسٹ آج بھی ہماری نسل کو ایسے ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ گمراہی ہدایت میں تب بدلے گی جب مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اہل اللہ کے ساتھ، اہل مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور ان کی بھی رسپیکٹ اسی انداز میں ہوگی جس طرح ایک باؤنڈری پر کھڑا ہوا ہماری جیوگرافیکل باؤنڈریز کا محافظ ہمارے لیے قابل قدر ہے، تو آپ کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء ہیں۔
جو اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، رسول اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں، فکر کو بچاتے ہیں، نظریات کو بچاتے ہیں. یہ آپ کی ریڈ لائنز ہے، انہیں بھی کمزور نہ کیجئے. اگر یہاں کمزوری آئی تو نقصان ان کا نہیں، نقصان ہمارا ہو جائے گا. جیسے آج ہمارا نقصان ہو گیا، مساجد قریب ہونے کے باوجود بھی سوال کیے جاتے ہیں مسجد میں جانا کوئی زیادہ ضروری ہے؟ سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مختصر سی بات کی، ان بیتک المحرم، زیرو ریسورس انوائرمنٹ بھی ہو لیکن اللہ کا گھر ہو، روحانی بلیدگی کا سامان ہو، تو پھر رب تعالیٰ ظاہری اسباب بھی سارے وہاں عطا فرما دیتا ہے. آگے کیا بات کی؟ عرض کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ جو تیرے گھر کے پاس انہیں میں بسا رہا ہوں، تو میرا پرپس کیا ہے، میرے آبجیکٹس کیا ہے؟ اب ذرا یہ سمجھیے کیا ہے کہ آپ کے آبجیکٹس کیا تھے؟ کیا تجارت تھی، یا یہاں اکیلے بسا رہے ہیں، لوگ آئیں گے بعد میں سلطنت بن جائے گی، یا دنیاوی ڈومیننس اور دنیاوی اسباب میٹریلسٹک ہو کر آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا، اپنی اولاد کے بارے میں کوئی دنیاوی بات سوچی؟ کہا ایسی بات نہیں، لیقیموا الصلاۃ، بلکہ فرمایا میں اس وجہ سے بسا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس رہیں گے، تعلق تیرے ساتھ مضبوط تبھی ہوگا جب تیری بندگی کے لیے سر بسجود ہوتے رہیں گے، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. اور اب یہاں دیکھیے، نماز پہلے ہے اور اسباب پہلے ہیں. آج کے مادی تصورات کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی پہلے ہوگی، پہلے ذرا سدھے پدرے ہو لئیے پھر حج کر لواں گے، ذرا سٹرونگ ہو لیں پھر نمازیں ہی پڑھنی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی فکر کیا سکھانا چاہتی ہے؟ جناب ابراہیم کی فکر سکھانا چاہتی ہے تمہاری اسپرچل فاؤنڈیشن پہلے مضبوط ہونی چاہیے، روحانی بنیادیں مستحکم کرو، دین نتیجہ یہ نکلے گا رب تعالیٰ میٹیریل ڈیولپمنٹ تمہیں خود ہی اپنے فضل سے عطا فرما دے. ظاہری اسباب سارے کے سارے تمہیں میسر آ جائیں گے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ہم سب کو ایک پیغام دیا، اگر نسل محفوظ کرنا چاہتے ہو، باوقار بنانا چاہتے ہو، بابرکت رکھنا چاہتے ہو، اپنی اکانومی کو انٹرنیشنل اکانومی بلکہ ہب بنانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ صرف کیریئر پلان نہیں کرنا، بلکہ تمہیں اپنی اولاد کو نماز کے ساتھ فیملی ویژن بنانا ہوگا. تو پھر اللہ وہی اجر تمہیں عطا فرمائے گا جو اجر اللہ تعالیٰ نے ہمارے توسل سے سب کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فیضان عطا فرمائے.